السلام علیکم۔ آج کے اس ایکسپلینر میں ہم ایک ایسے زبردست اور بنیادی تصور پر بات کرنے والے ہیں جو صدیوں سے ہمارے بزرگان دین سکھاتے آ رہے ہیں، اور وہ ہے اصلاح نفس، یعنی خود کو اندر سے ٹھیک کرنا۔ دیکھیں، یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ اندر سے اتنے پرسکون کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی سفر ہے جو انسان کو پوری طرح بدل کر رکھ دیتا ہے اور ایک بہترین پاکیزہ زندگی کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ تو چلیں اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ لیکن ٹھہریں، کسی بھی قسم کی تبدیلی لانے سے پہلے یہ سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ آخر یہ اصلاح نفس ہے کیا چیز۔ یہ محض اوپر کی یا ظاہری صفائی کا نام نہیں ہے۔ مولانا رومی نے اپنی مشہور زمانہ کتاب مثنوی میں اس کا بڑا پیارا حوالہ دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کا دل بالکل ایک آئینے کی طرح ہوتا ہے، اور اصلاح نفس وہ عمل ہے جو اس آئینے پر لگی دنیا کی دھول، مٹی اور زنگ کو بالکل صاف کر دیتا ہے تاکہ اس میں حقیقت کا عکس نظر آ سکے۔ یعنی سادہ الفاظ میں یہ ہمارے اندر اور باہر کی مکمل صفائی کا نام ہے۔ اب اس پورے عمل کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم نے اسے 4 حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ پہلا ہے مشارطہ، یعنی صبح کا عہد۔ دوسرا ہے مراقبہ، جو ہے مسلسل نگرانی۔ تیسرا ہے محاسبہ، یعنی رات کا اپنا جائزہ لینا۔ اور آخر میں مواخذہ، یعنی خود اپنی اصلاح کرنا۔ یہ چاروں ستون مل کر سورج نکلنے سے لے کر رات سونے تک کا ایک پورا سائیکل بناتے ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی کا بہترین نقشہ کھینچتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے پہلے مرحلے سے، مشارطہ، یعنی دن کا آغاز۔ دیکھتے ہیں کہ صبح آنکھ کھلتے ہی اس سفر کی بنیاد کیسے رکھی جاتی ہے۔ اب مشارطہ کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے دن کے بالکل شروع میں ہی اپنے آپ سے ایک پکا وعدہ کرنا۔ جیسے ہی ہم صبح اٹھتے ہیں، یہ عہد ایک قسم کی نفسیاتی اور روحانی ڈھال بن جاتا ہے ہمارے لیے۔ یہ کوئی عام سا وعدہ نہیں ہے کہ بس دل میں کہہ دیا، نہیں، یہ ایک بڑا مضبوط اور شعوری فیصلہ ہوتا ہے جو ہمیں آنے والے پورے دن کے لیے ایکٹیو اور محتاط رکھتا ہے۔ اور اس صبح کے عہد میں نیتیں کیا شامل ہوتی ہیں؟ بالکل سیدھی اور صاف۔ پہلی، میں آج ہر گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کروں گا۔ دوسری، میں ہمیشہ سچ بولوں گا۔ اور تیسری، میں کسی بھی حال میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ جب ہم صبح سویرے ہی یہ باتیں اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں نا، تو ہماری سوچ پورا دن بالکل کلیئر اور فوکسڈ رہتی ہے۔ یہ نیتیں ایک ایسا فریم ورک سیٹ کر دیتی ہیں جس پر چلنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں دن کے اس حصے کی طرف جہاں اس صبح کے وعدے کا اصل پریکٹیکل امتحان ہوتا ہے، اور اس دوسرے مرحلے کو کہتے ہیں مراقبہ، یعنی ہر وقت کی نگرانی۔ مراقبہ دراصل کیا بلا ہے؟ یہ ہر وقت اپنے اندر اس احساس کو زندہ رکھنا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ امام غزالی نے اپنی بہت ہی زبردست کتاب احیاء العلوم الدین میں اسے بہترین انداز میں سمجھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مراقبہ اس پکے یقین کا نام ہے کہ اللہ ہمارے دل کے ان چھپے ہوئے رازوں اور خیالوں کو بھی جانتا ہے جن کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ یہ احساس بالکل ایک انٹرنل سیکیورٹی سسٹم کی طرح چلتا ہے جو انسان کو اکیلے میں بھی غلط راستے پر بھٹکنے نہیں دیتا۔ تو اس عمل میں کرنا کیا ہوتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے روزمرہ کے کاموں اور آتے جاتے خیالوں پر کڑی نظر رکھنی ہے، اور دوسری بات اس چیز کی گارنٹی کرنی ہے کہ ہمارا نفس کسی غلط راستے کی طرف نہ نکل جائے۔ دن کی تیزی اور بھاگم بھاگ میں یہ نگرانی بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ بات صرف ہمارے ہاتھوں پیروں کی نہیں ہے، ہماری سوچ کو بھی کنٹرول میں رکھنا ضروری ہے تاکہ ہم سیدھے راستے پر مضبوطی سے کھڑے رہیں۔ اور پھر یوں دن گزر جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں شام اور رات کے اس وقت میں جب سب کاموں سے فرصت مل چکی ہوتی ہے اور تھوڑا سکون سے سوچنے کا وقت ملتا ہے۔ اس تیسرے حصے کو ہم محاسبہ کہتے ہیں، یعنی رات کو اپنا خود جائزہ لینا۔ رات کے اس جائزے کا آغاز ایک بہت بنیادی سوال سے ہوتا ہے کہ آج دن بھر کیا کچھ اچھا کیا اور کہاں کہاں غلطیاں ہوئیں۔ حضرت داتا گنج بخش نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں اس کی اہمیت پر بڑی گہری بات کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہارا حساب کتاب ہو، اپنا حساب خود کر لو۔ تو یہ بالکل ایک قسم کی اسپریچول اکاؤنٹنگ ہے، جہاں انسان سونے سے پہلے پوری شفافیت اور سچائی کے ساتھ اپنا روزانہ کا حساب کرتا ہے۔ اب دیکھیں، اس رات کے جائزے کے 2 ہی نتیجے نکل سکتے ہیں۔ اگر تو آج کوئی نیکی کرنے کی توفیق ملی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی غلطی یا گناہ ہو گیا ہے تو اس کے لیے فوراً اور سچی توبہ ضروری ہے۔ یہ اپروچ ہمارے اندر ایک کمال کا بیلنس پیدا کرتی ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ نہ تو کبھی دل میں غرور آتا ہے اور نہ ہی انسان کبھی نا امیدی کا شکار ہوتا ہے۔
چلیے اب چلتے ہیں اس پورے سائیکل کے آخری اور شاید سب سے اہم مرحلے کی طرف۔ یہ ہے مواخذہ، یعنی اپنے نفس کی اصلاح کرنا، جو رات کے جائزے کے بالکل بعد ایکشن میں آتا ہے۔ مواخذہ کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی غلطی یا گناہ ہو گیا ہے تو اپنے نفس پر ایک روحانی جرمانہ یا سزا لگانا۔ یہاں پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں، صرف غلطی مان لینا کافی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے تھوڑی سی ڈسپلن یا سختی دکھانا لازمی ہے، تاکہ اگلی بار ہمارا نفس اتنی آسانی سے گناہ کی طرف اٹریکٹ نہ ہو۔ یہ وہ پریکٹیکل قدم ہے جو واقعی ہمیں بہتر بننے کی گارنٹی دیتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پریکٹیکل سزائیں کیا ہو سکتی ہیں، جیسے نفل نماز ادا کرنا، صدقہ اور خیرات دینا، یا پھر تھوڑی ایکسٹرا عبادت کر لینا۔ یہ چھوٹے چھوٹے مگر اثردار ایکشنز نا کسی بھی نیگیٹو کام کو ہماری روحانی ترقی کے ایک شاندار موقع میں بدل دیتے ہیں۔ اس سے نفس کو ایک کلیئر میسج ملتا ہے کہ بھئی اگر غلطی کی ہے تو اب اس کی بھرپائی میں اور محنت کرنی پڑے گی، اور یقین مانیں یہ چیز مستقبل میں غلطیوں کے خلاف ایک بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو بات ساری یہ ہے کہ ان چاروں ستونوں پر اگر پابندی سے عمل کیا جائے تو ہمارا دل سچ میں صاف ہونے لگتا ہے اور لائف بہت زیادہ بہتر اور بامقصد ہو جاتی ہے۔ یہ جو مشارطہ، مراقبہ، محاسبہ اور مواخذہ کی ترتیب ہے نا، یہی روزانہ کی روٹین دراصل ایک پاکیزہ اور شاندار زندگی کی اصل بنیاد ہے۔ ایک ایسا راستہ جو ہر نئے دن کے ساتھ ہمیں بہتری کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اب جیسے ہی یہ روزانہ کا سائیکل اپنی منزل تک پہنچتا ہے تو ذہن میں ایک بڑا اہم سوال آتا ہے، اور سوچنا آپ کو بھی پڑے گا، کیا واقعی ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے روزمرہ کے اعمال ہمارے دلوں کو اس سچی پاکیزگی کی طرف لے جا رہے ہیں جس کی ہمیں تلاش ہے؟ یہ ایک ایسی گہری اور چبھنے والی بات ہے جس پر ہم سب کو ٹھہر کر سوچنا چاہیے۔ آج کے اس ایکسپلینر میں ہمارے ساتھ اس سوچ بچار میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔